بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے پورے عالم اسلام کے بارے میں کہی ہے، شفاعتی لآل الکبائر من امتی، یہ کتب سیاہ کی حدیث ہے کہ میری شفاعت اکے دکے بندے کے لیے نہیں ہے، بڑے بڑے چوٹی کے جو گنہگار ہیں ان سب کے لیے میری شفاعت ہے۔ وہ حق رکھتے ہیں کہ مجھ سے شفاعت کی آ کے درخواست کرے اور میں ان کی شفاعت کروں گا۔ البتہ بخاری کے متن میں چند ایسے جملے ملتے ہیں جس سے شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، فَاسْأَلِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَلَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے سیدہ فاطمہ تو میرے مال سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہے وہ مانگ لے، میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب سیدہ فاطمہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر بتائیں ماؤ شما کو، زید بکر کو، ہر کس و ناقص کو وہ کس طرح فائدہ پہنچائیں گے، کس طرح شفاعت کریں گے؟ اس کا جواباً عرض ہے بوجۃ النفوس کے اندر یہ بات امام ابن جمرہ نے لکھی ہے۔ ان کا سب سے پہلی بات تو جو حدیث کی درایت ہے، جو رکاکت ہے بیان کی، وہ یہ نہیں ثابت کرتی کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہو سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو بالغ ہیں، شادی شدہ ہے، ان سے تو سرکار یہ نہ فرمائیں، تو جو ابھی نابالغ ہے، کیونکہ یہ تیسرے سال ہجرت کی بات ہے، انذر عشیرتک الاقربین، یہ تیسرے سال ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کے تحت امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیے۔ تو اس وقت سرکار نے واعظ فرمایا، بالغ جو مکلف ہیں ان کو تو واعظ فرمائیں، جو غیر مکلف ہیں تیسرے سال ہجرت میں حضرت سیدہ کسی طرح بھی ایسی عمر کو نہیں پہنچتی جو سن شعور کہلائے، ممکن ہے وہ روایت حدیث کے شعور کو بھی نہ پہنچی ہوں۔ ایسی حالت میں امام ابن جمرہ بوجۃ النفوس کے اندر لکھتے ہیں عقل اس کی حمایت نہیں کرتی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بالغوں کو چھوڑ کے، مکلفین کو چھوڑ کر کے غیر مکلف کو، یعنی جو ڈیوٹیفل نہیں ہے، جو کسی طریقے سے جس پر لائبلٹی آف لا امپوز نہیں کی جا سکتی، اس کو پابند کریں کہ تیرا میں کچھ فائدہ نہیں کر سکتا، جبکہ سرکار فرمائیں شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری امت کی شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ تو پھر جب کبیرہ گناہ گاروں کے لیے موجود ہے تو سیدہ فاطمہ کے لیے کیوں موجود نہیں؟ اور اس کے بعد قرآن مجید کا یہ کہنا، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری اس حدیث کے تحت لکھا ہے، کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ حدیث منسوخ ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں خوش کر ڈالیں گے، روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے۔ سرکار نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہے میں خدا سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو جب حضور کا فرمانا ہے جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں راضی نہیں ہوں گا، رب کہتا ہے میں نے راضی کر کے چھوڑنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بھی امتی جس کو آپ امتی کہیں گے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لانا یہ میرا کام ہے، لیکن یہ کہنا تیری پاور میں مولا کریم اس کو بخش دے۔ تو جب گنہگار سے گنہگار امتی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا انٹائٹل ہے تو پھر اس کے کیا وجہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ کو اس سے ایگزمپٹ کیا جائے؟ اس لیے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہماری تحقیقات میں یہ حدیث منسوخ ہے، اور حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی بخاری شریف کے آخری حصے میں وہ حدیث آتی ہے، اگرچہ حدیث نے ان کا نام نہیں لیا لیکن جو محدثین شارحین علامہ بدر الدین عینی نام لیا، حضرت خمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی مکرم کا نام ہے۔ نام ان کا کچھ ہو، نام سے کچھ مطلب نہیں، اگر نام اس کی بجائے کچھ اور بھی ہو تو کوئی امر مانے نہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق ان کا نام حضرت خمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، سرکار سے آ کے پوچھتے ہیں
متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں، روزے، صدقے وغیرہ تو میں نے دے کر اپنی نیکیاں اکٹھی نہیں کی، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن خدا اور اس کے رسول سے پیار ضرور کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم سامنے یہ بات نہیں فرمائی کہ یہ تو تیرے پاس جب نیکیاں کوئی نہیں تو قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو تجھے ساتھ لے جانا یہ میرا کام ہے، پیار پہ ثابت قدم رہنا یہ تیرا کام ہے، لیکن پیار کا جو قیمت ڈالنا، اس کی اہمیت واضح کرنا یہ میرا کام ہے۔ دنیا دیکھے گی گنہگار ہونے کے باوجود بھی تجھے میری معیت حاصل ہوگی، اور یہ معیت کا سلسلہ تو صرف ان کے محبت کے تعلق کی وجہ سے، ان کے محبت کا تعلق بذات خود شفاعت بن جائے گا، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اخذ بید الحسن و بید الحسین، نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کے سرکار فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، ان دونوں سے بھی پیار کرتا ہے، ان کے ابے سے اور ان کی اماں سے بھی پیار کرتا ہے، وہ نہ صرف بخشا جائے گا بلکہ اس کی بخشن کا فیشن ہی الگ ہوگا، وہ کیا؟ وہ یکون معی فی درجتی، وہ میرے ساتھ میری کلاس میں ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں وہ ہوگا، معلوم ہوا اور نیکیوں کے ذریعے سے جنت مل سکتی ہے، سرکار کی کلاس کے اندر میت نہیں مل سکتی، لیکن حسنین کریمین اور زوجین کریمین کی محبت ایک ایسا تعلق ہے جو قیامت کے میدان میں اس کلاس کو کے اندر لے جائے گا جس کلاس میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ افروز ہو گئے۔ مجھے بتائیے اگر محبت کی وجہ سے وہ صحابی جو اپنے گنہگار ہونے کا، ہمارے نزدیک تو وہ پاک در پاک اور بالا سے بالا تر ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، سرکار نے یہ نہیں کہا تو گنہگار ہی نہیں ہے، کہا باوجود کہ تو گنہگار ہے پر چونکہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو ایک گنہگار کی محبت کو بھی ہم جھوٹا نہیں کہتے، جیسا کہ کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ کتاب المحبت کے اندر جلد دوم کتاب المحبت میں محبت کے نمونے پیش کیے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں ان کے سامنے یہ بات پیش ہوئی کہ اس صحابی نے شراب پی ہے، شہادتیں گزر گئیں، ان کو درے مارے گئے، یہ کہ بعد دیگرے 3 مرتبہ درے مارے گئے، 3 مرتبہ شراب پی، لیکن 2 مرتبہ جب درے لگ چکے 2 مرتبہ شراب پینے پر تو تیسری مرتبہ پھر شراب پینے پر درے لگنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں، لیکن جب تیسری مرتبہ بھی پی ڈالی تو اس پر درے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو سرکار کی مجلسیں بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شرابیں بھی پیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا فلا تلعنہ، اس کو لعنت مت کہو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ معلومہ گنہگار سے گنہگار تر ہو پر محبت رسول ریجیکٹ ہونے والی چیز نہیں، تو جب قیامت میں صرف محبت کی بنیاد پر گنہگاروں کے سیاہکاروں کے بیڑے پار ہو جائیں گے، سرکار کی سنگت ملے گی، خاتون جنت کی محبت سے، حسن و حسین کی محبت سے، مولا مرتضیٰ کی محبت سے، سید عالم علیہ السلام کی محبت سے، قیامت کے میدان میں جنت میں وہ کلاس ملنے والی ہے جو سرکار سے تعلق رکھتی ہے۔ تو پھر خاتون جنت کے بارے میں یہ بحث کس طرح ہے کہ ان کے بارے میں شفاعت قابل قبول ہے یا نہیں؟ نہیں، قیامت کے میدان میں اہل اللہ کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ اور ترمذی شریف کے اندر حضرت حیدر کرار ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جس
آدمی نے قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ محاسن کے ساتھ مخارج کے ساتھ صفات لازمہ متضادہ کے ساتھ صفات محسنہ محلیہ کے ساتھ صفات عارضہ کے ساتھ اس نے قرآن مجید یاد کر لیا، پڑھتا ہے، حافظ بن گیا ہے۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر عمل صالح کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ صحیحہ شرط ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کو دوسری احادیث کی معرفت یہ قید زیادہ کرنا پڑے گی کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے۔ اس کو ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لوگ دوزخ میں جا چکے ہیں، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک حافظ پیش ہوگا جو اپنی چوائس کے، اپنے انتخاب کے 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لا سکتا ہے۔ جب ایک حافظ کی شفاعت سے 10 آدمی بخشے جا سکتے ہیں تو مدینے والی کی شفاعت سے پھر کتنے بخشے جا سکتے ہیں؟ یکے بعد دیگرے حضور ہوتے 3 مرتبہ مجھے موقع دیا جائے گا، تو پھر جتنا میں چاہوں گا ہر موقع پر اللہ کریم ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ اور تیسری مرتبہ جب میں آؤں گا تو صرف وہی لوگ دوزخ میں روک لیے جائیں گے کہ جن کو قرآن روکے گا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، یعنی نام کے طور پر مسلمان تھے لیکن عقیدے کے اعتبار سے فاسد العقیدہ تھے، ان کی موتیں کفریات پر ہوئی ہیں، شرکیات پر ہوئی ہیں، عقائد صحیحہ کے میزان پر ان کا عقیدہ نہیں تلتا۔ یعنی بدعقیدگی اگر روکے گی تو روکے گی، گناہ حضور کی شفاعت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو جب سرکار ہی کا منکر ہوگا تو پھر باقی بحث کیا رہ جائے گی؟ کہا تیرے منکر کے لیے شفاعت نہیں ہے، تیرے ماننے والے کی خواہ کتنا بھی گنہگار ہو سب کے لیے شفاعت ممکن ہے۔